ضیاء الرحمن صدیقی شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ طلبا، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے ناول۔ ناول اردو کی اہم نثری صنف ہے۔ یہ فن اردو میں مغرب کے اثر سے آیا۔ داستانوں کی طرح کہانی، کردار، پس منظر وغیرہ ناول میں بھی ہوتا ہے۔ ناول کا سب سے اہم جزو پلاٹ ہوتا ہے۔ پلاٹ میں قصے کے واقعات اور کردار سے سرزد ہونے والے کام کو پیش کیا جاتا ہے۔ بعض پلاٹ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان میں ایک ہی قصہ ہوتا ہے اور کہانی کے کردار اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ پلاٹ کے بغیر ناول کا تصور ممکن نہیں۔ کردار کو ناول کی جان کہا جاتا ہے۔ کردار سے ہی پلاٹ آگے بڑھتا ہے۔ کردار جو کچھ کرتے ہیں اسی سے پلاٹ آگے بڑھتا ہے۔ ناول نگار کے لیے کردار نگاری کے فن سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ کردار کو اس طرح سے پیش کیا جانا چاہیے کہ پڑھنے والے کے ذہن پر کردار کا نقش باقی رہ جائے۔ اردو ناول کے بعض کردار زندہ جاوید ہیں، جیسے پریم چند کا کردار ہوری، رتن ناتھ سرشار کا کردار آزاد، مرزا رسوا کا امراؤ جان وغیرہ زندہ جاوید کردار ہیں۔ ناول میں پس منظر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ناول میں حقیقت نگاری ہوتی ہے۔ اس سے ناول کی سیاسی سماجی فضا اور رسم و رواج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ناول کے پس منظر کا اس کے حالات اور کردار سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور یہ ناول کا حصہ بن جاتا ہے۔ ناول نگاری کے فن میں بیانیہ سے واقفیت بھی بہت ضروری ہے اور کردار کی مناسبت سے زبان بھی اہم ہے۔ ناول میں جس ماحول کا کردار ہوتا ہے ویسے ہی اس کی زبان بھی ہونی چاہیے۔ اردو کا پہلا ناول نگار نصیر احمد کو مانا جاتا ہے۔ میرات الروس، بنات الناش، ابن الوقت اور توبۃ النصوح نصیر احمد کے اہم ناول ہیں۔ نصیر احمد کے سامنے ناول نگاری کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اسی لیے ناول کے جدید فن کی کسوٹی پر ان کے ناولوں کو نہیں پرکھنا چاہیے۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم اور اصلاح کے لیے ناول لکھے اور پہلی مرتبہ اپنے ناولوں میں ان مسائل کو موضوع بنایا۔ اردو کے دوسرے اہم ناول نگار پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں۔ سرشار کا شاہکار ناول فسانۂ آزاد ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار لکھنؤ میں پیدا ہوئے، وہیں فارسی عربی کی تعلیم حاصل کی اور انگریزی بھی سیکھی۔ اودھ اخبار کے ایڈیٹر ہوئے۔ اسی اخبار میں انہوں نے فسانۂ آزاد قسط وار لکھنا شروع کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کو پیش کیا اور انگریزوں کی آمد سے جو تہذیبی تبدیلی آ رہی تھی اس کو بھی پنڈت رتن ناتھ سرشار نے بڑی خوبی سے فسانۂ آزاد میں بیان کیا۔ ان کے ناولوں میں جامع سرشار، سیر کوثار، کڑم دھرم، پی کہاں، آزاد اور خوجی جیسے لازوال کردار موجود ہیں۔ تاریخی ناول نگاروں میں عبدالعظیم شرر کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ وہ لکھنؤ میں 1860 میں پیدا ہوئے۔ ان کا ناول فردوس پری بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اور بھی ناول لکھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے علمی اور تاریخی مضامین بھی لکھے۔ گوشہ لکھنؤ ان کی مشہور کتاب ہے۔ مرزا ہادی رسوا اردو کے اہم ناول نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امراؤ جان ان کا مشہور ناول ہے جس میں لکھنؤ کی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کی تہذیبی اور معاشرتی زندگی کا نقشہ لکھنؤ کی زبان میں پیش کیا ہے۔ راشد الخیری کا مقام بھی اردو نثر میں بہت اہم ہے۔ انہوں نے نصیر احمد کی پیروی کی اور نسوانی زندگی کو اپنا مقصد بنایا۔ ان کے ناولوں میں صبح زندگی، شام زندگی وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ اسی عہد میں محمد علی طیب، جوالہ پرساد برق، عباس حسین ہوش، شاد عظیم آبادی، قاضی سرفراز حسین، مرزا محمد سعید، پنڈت کشن پرساد کول وغیرہ نے بھی ناول لکھے ہیں، لیکن انہیں وہ مقبولیت اور شہرت حاصل نہیں ہو سکی جو کہ مذکورہ
جن کا ابھی ذکر کیا گیا ان ناول نگاروں کے حصے میں آئے۔ داستانوں اور ابتدائی دور کے ناولوں نے اردو نثر کا میدان بہت وسیع کر دیا۔ 19ویں صدی داستانوں اور ناولوں کی صدی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ اردو نثر میں افسانہ نگاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ پریم چند افسانے کے ساتھ ساتھ ناول بھی لکھتے رہے۔ پریم چند، علی عباس حسینی، کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، سجاد ظہیر، عزیز احمد، قرۃ حیدر وغیرہ نے ناول نگاری اور افسانہ نگاری دونوں میدانوں میں شہرت حاصل کی۔ اردو فکشن کی تاریخ میں پریم چند کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 1921 میں وہ گاندھی جی کی تحریک سے متاثر ہو کر سرکاری نوکری سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں لکھتے تھے۔ ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن ہے۔ پریم چند نے تقریباً 1 درجن ناول لکھے ہیں۔ عام انسانی زندگی اور مختلف سماجی مسائل کو موضوع بنا کر پریم چند نے اپنے عہد کے حالات کی بھرپور عکاسی اپنے ناولوں میں کی ہے۔ ان کے ناول بازار حسن، بیوہ، چوگان ہستی، میدان عمل اور کوتان بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ علی عباس حسینی غازی پور کے رہنے والے تھے۔ 1897 میں پیدا ہوئے۔ 1969 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا مشہور ناول شاید باہر آئی ہے۔ انہوں نے اردو ناول کی تاریخ و تنقید پر بھی لکھا۔ کرشن چند کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ پنجاب کے رہنے والے تھے لیکن بمبئی میں مقیم ہو گئے تھے۔ وہیں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ شکست کی آواز، کھیت جاگے، جب کھیت جاگے، آسمان روشن ہے، 52 سے ایک عورت، 1000 دیوانی، میری یادوں کے چنار اور کاغذ کی ناؤ کرشن چند کے اہم ناول ہیں۔ کرشن چند کی زبان رومانی ہے۔ منظر نگاری پر انہیں خاص قدرت حاصل تھی۔ راجندر سنگھ بیدی کا تعلق بھی پنجاب سے تھا۔ انہوں نے زیادہ تر افسانے لکھے لیکن ان کا ایک ناول ایک چادر میلیسی بہت مشہور ہوا۔ عصمت چغتائی نے افسانوں کے ساتھ کئی ناول بھی تصنیف کیے۔ ان کے ناول ضدی، ٹیڑھی لکیر اور معصومہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے عورتوں کی نفسیات کو واضح طور پر اپنے ناولوں اور افسانوں میں پیش کیا۔ زبان پر انہیں عبور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں مکالموں کا انداز فطری ہے۔ عزیز احمد کا شمار اردو کے بڑے ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ گریز، ایسی پستی ایسی بلندی اور شبنم ان کے مشہور ناول ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی نے شام احد کے نام سے ایک ناول لکھا جس میں انہوں نے غدر کے بعد لکھنؤ کے حالات اور سماجی مسائل کی عکاسی کی ہے۔ سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات بہت مشہور ہوا۔ عبداللہ حسینی کا ناول اداس نسلی بھی بہت اہم ہے۔ ملک تقسیم ہو کر آزاد ہوا تو ادھر فرقہ وارانہ فساد بڑے پیمانے پر شروع ہو گئے اور ناول نگاروں نے بھی اسی موضوع پر ناول لکھے۔ اس موضوع پر لکھے گئے ناولوں میں رامانند ساگر کا ناول اور انسان مر گیا، کرشن چند کا غدار، حیات اللہ انصاری کا ناول لہو کے پھول، قرۃ حیدر کے ناول میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل اور آگ کا دریا قابل ذکر ہیں۔ قاضی عبدالستار نے بھی دارالشکوہ، صلاح الدین ایوبی اور غالب تاریخی ناول لکھے۔ ان کا ایک ناول شب قصیدہ بہت مشہور ہوا۔ ختیجہ مستور جیلانی بانو کے ناولوں کو بھی مقبولیت ملی۔ یہ صحیح ہے کہ 20ویں صدی میں افسانے زیادہ لکھے گئے لیکن ناول لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا اور اب بھی جاری ہے۔ غیاث احمد گدی کا ناول فائر ایریا، عبدالصمد کا ناول دو گز زمین، بانو قدسیہ کا اجاگر، انتظار حسین کی بستی بھی اسی موضوع پر لکھے گئے جن میں ہجرت کے مسائل کو پیش کیا گیا۔ موجودہ دور کے ناول نگاروں میں شمائل احمد کا ناول ندی، مہاماری اور اقبال مجید کا ناول نمک بھی قابل ذکر ہے۔ اردو میں اب بھی ناول لکھے جا رہے ہیں، حالانکہ موجودہ عہد میں انسان بے حد مصروف ہے
اسے ناول پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ادبی سطح پر ناول نگاری کا سفر جاری ہے اور موجودہ عہد کے ناول نگاروں نے اپنے ناولوں میں سماجی مسائل کو بھرپور جگہ دی ہے، اسی لیے ناول طوالت کے باوجود پڑھے جا رہے ہیں اور مقبول خاص و عام ہیں۔